السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سید علی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ تو فرینڈز، کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی پہلی کشتی کب اور کس نے بنائی؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ دنیا کی پہلی کشتی کب اور کس نے بنائی۔ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو فرینڈز، ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کو دین کی تبلیغ کرنے اور ان کو سیدھی راہ پر لانے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ 950 سال تک آپ علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، لیکن 80 افراد کے علاوہ کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ جب آپ علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی قوم پر آنے والے طوفان کی خبر دی اور آپ کو ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ ابھی طوفان آنے میں 200 سال باقی تھے اور آپ علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی۔ آپ علیہ السلام نے لکڑی حاصل کرنے کی غرض سے ساگوان نامی کچھ درخت لگائے جن کی لکڑی بہت مضبوط ہوتی ہے۔ یہ درخت 100 سال میں تیار ہوئے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایمان لانے والوں کے ساتھ مل کر دنیا کی پہلی کشتی بنانے کا کام شروع کر دیا۔ تو فرینڈز، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کشتی کتنے عرصے میں تیار ہوئی؟ شاید آپ کہیں گے کہ 1 سال یا پھر 2 سال، لیکن آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ یہ کشتی کم و بیش 100 سال میں تیار ہوئی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اتنا عرصہ ایک کشتی بنانے میں کیوں لگ گیا؟ اس کا جواب آپ کو تب ملے گا جب ہم آپ کو اس کشتی کی خوبیاں بتائیں گے۔ دنیا کی پہلی کشتی کی چند خوبیاں یہ بیان کی جاتی ہیں۔ یہ کشتی ایک قول کے مطابق 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 300 گز اونچی تھی۔ کشتی کو تارکول یعنی ڈامر کے ساتھ لیپا گیا تھا۔ کشتی میں 3 دروازے تھے جنہیں کشتی کے ساتھ جوڑنے کے لیے لوہے کی کیلوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ کشتی میں 3 منزلیں تھیں۔ سب سے نیچے والی منزل پرندوں اور کیڑے مکوڑوں کے لیے تھی، درمیانی والی منزل جانوروں کے لیے تھی، جبکہ سب سے اوپر والی منزل انسانوں کے لیے تھی۔ تو فرینڈز، یہ تو آپ نے جان لیا کہ یہ کشتی کتنی شاندار اور بے مثال تھی، لیکن جو طوفان آنے والا تھا وہ بھی کئی گنا خطرناک اور ہولناک تھا۔ اس طوفان کے آنے کی نشانی یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر کی تندور سے پانی ابل کر باہر آنے لگے گا۔ جب ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے تندور کو ابلتے ہوئے دیکھا تو پرندوں، جانوروں اور مومنوں کو کشتی میں سوار ہونے کا حکم فرمایا اور سب کشتی میں سوار ہو گئے۔ طوفان کی شدت میں اضافہ ہونے لگا، اتنی زوردار بارش ہونے لگی کہ زمین کئی جگہوں سے پھٹ گئی اور اس میں سے بھی پانی نکلنے لگا۔ 40 دن تک یہ بارش ہوتی رہی، یہاں تک کہ 40 گز اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں بھی پانی میں ڈوب گئیں۔ کشتی میں موجود افراد کے علاوہ کوئی بھی زندہ نہ رہا۔ تقریباً 150 دن تک یہ کشتی مسلسل سفر کرتی رہی۔ اس دوران جب یہ کشتی عرب شریف پہنچی تو وہاں اس نے خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر بھی لگائے۔ آخرکار یہ طوفان تھم گیا اور 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کے دن یہ کشتی عراق میں موجود جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی اور پھر سب لوگوں نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ بھی رکھا۔ یوں دنیا کی پہلی کشتی کا سفر اختتام کو پہنچا۔ تو فرینڈز، اس واقعے سے ہمیں بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں کہ ہمیں خوب نیکی کی دعوت عام کرنی چاہیے۔ اگر کوئی نیکی کی دعوت قبول نہ کرے پھر بھی ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ملنے پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے عبادت ایک بہترین ذریعہ ہے۔